الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على النبي الأمي الذي علم أصحابه كلام الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعهم الذين نقلوا ووصلوا إلينا كتاب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن كجسد واحد اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک تلاوت. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیزوں دوستوں بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک سن 2024 کے رمضان کے بعد یہ شوال کا پہلا جمعہ ہے، جہاں رمضان اور رمضان المبارک کے ماحول اور خوبصورت ایمانی روحانی فضا جس سے پوری دنیا معطر ہے اور فوائد و منافع برکات حاصل کی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوا ہے. خاص اللہ کی رحمتیں جو رمضان میں نازل ہوئیں اور ان کی جو اعمال امت نے کیے اس سے جو منافع حاصل ہوئے، جو فضا معطر ہوئی ہے،
ایمانی، روحانی، بدنی طاقتیں، قوتیں، حلاوت نصیب ہوئی ہے، وہیں خاص اس رمضان میں دوسری طرف امت مسلمہ کے عظیم مرکز بیت المقدس اور اس کے قریب علاقے میں غزہ اور باقی قریبی علاقوں میں جو بمباری اور جو احوال اور جو پریشانیوں کا سامنا ہے، اور جس مشقت اور جس مشکل جن پریشانیوں میں مسلمانوں نے وہاں عید الفطر گزاری اور رمضان گزارا ہے، جن احوال سے وہ گزرے ہیں وہ بھی ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ یہ دنیا، پوری دنیا کے احوال ہیں، عالم کے احوال ہیں، کسی ایک گاؤں، کسی ایک خطے کے احوال نہیں ہیں، عالمی سطح پر اس کا تعارف بھی ہے، اس کا علم بھی ہے۔ بیک وقت عید الفطر کی خوشی ہے اور اسی وقت میں مسلمانوں کے جنازے ہیں اور کنبوں کا کنبہ اور علاقے کا علاقہ تباہ ہوا ہے، اور جنازے اور کفن کے لیے بھی کپڑے میسر نہ ہو سکے، دفن کے لیے جگہ میسر نہ ہو سکی۔ جہاں بقیہ امت، پوری امت میں بقیہ علاقوں میں خوشیاں ہیں، وہاں اسی وقت میں امت ہی کے اس طبقہ میں غمی کے لہر ہے، غم کے لہر ہے اور پریشانی کے آثار ہیں۔ اس سلسلے میں رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ اور اس میں اس کی ضرورت سمجھی گئی، بالخصوص مجھے اساتذہ کی طرف سے حکم بھی ہے اور پھر وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اس مختصر وقت میں بیت المقدس کا تعارف، اس کا تاریخی پس منظر، اہل اسلام اور مسلمانوں کی ذمہ داری، جس کو سمجھنا میری اور آپ کے ایمان کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے سورہ اسراء۔ اللہ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہاں دو مسجدوں کے نام ذکر ہوئے ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصی، اور اس کے ساتھ اگلا جملہ اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، اس کا علاقہ، مسجد کا علاقہ، اس کا ماحول، اس کو جو ہم نے برکتیں دی ہیں۔ اب مسجد اقصی اور مسجد اقصی کا علاقہ، مسجد اقصی اور مسجد اقصی کا ماحول، اللہ فرماتے ہیں یہ مبارک ہے، یہ بابرکت ہے۔ اس کی ایک تاریخ تفصیل طلب ہے، وقت چاہیے، مختصر وقت میں اس کے اشارات ذکر کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل ہے، دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہے۔ اسماعیل وہ اکلوتا اور بڑا بیٹا ہے جو جناب سیدہ ہاجرہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرے بیٹے جناب اسحاق ہیں جو جناب بی بی سارہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جناب اسماعیل اور جناب سیدہ ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے جہاں چھوڑا، اور جو ان دونوں نے مل کر گھر تعمیر کیا اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، مکہ مکرمہ ہے، اور وہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آئی، وہیں رہی، اور اس بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں
کوئی نبی پیدا نہیں ہوا سوائے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بنو اسماعیل کہلاتے ہیں. مکہ مکرمہ ہے، اس کی پوری تاریخ، پورا واقعہ، اور پھر قربانی، اس میں ہجرت، پورا ایک واقعہ ہے. دوسرا بیٹے جو جناب سیدنا اسحاق ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یعقوب. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام. یہ بھی نبی ہیں، اور اللہ کی شان ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور پھر ان کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں. اب یہ جو درمیان میں ایک نام آیا اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کا، ان کا ایک نام ہے جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، ان کا نام ہے اسرائیل. اسحاق علیہ السلام کا نام اسرائیل کے نام سے مشہور ہے. بڑے بیٹے کا نام اکلوتے کا اسماعیل ہے، جن کی قربانی ہوئی ہے، اور قربانی کا پورا واقعہ جن کے ساتھ منسلک ہے مکہ مکرمہ میں. اور دوسرے بیٹے کا نام اسرائیل ہے، جس کو اسحاق علیہ السلام کے نام سے جو مشہور ہیں، اور ان کا نام اسرائیل بھی ہے. انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو، اس میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، باقی پورا کنبہ، پورا خاندان، پورا، وہ سب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل کی اولاد، یہاں تو ایک اسرائیل کے لفظ کو سمجھنا تھا. یہاں ان کے جو مرکز تعمیر کیا گیا عبادت کے لیے، جو قبلہ متعین کیا گیا، وہ ہے بیت المقدس. اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، دور کی مسجد، کنارے والی دور کی مسجد، مسجد اقصی کہتے ہیں. اس کی تاریخ ہے تفصیل طلب، کہ میں بہت مختصر اشارات سے جانا چاہ رہا ہوں مقصود کی طرف، وقت بہت مختصر ہے. یہاں بنی اسرائیل قوم آباد ہے، یوسف علیہ السلام کی قوم، اسحاق علیہ السلام کی قوم، یہ پورا بنی اسرائیل کا پورا کنبہ پورا سب آباد ہے. پھر یہ مصر میں گئے ہیں، تو مصر میں موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام مصر کے عزیز مصر بن گئے، وہاں قوم پہنچ گئی، یہ وہاں رہی کچھ وقت تک، یہاں آبادی رہی، لیکن قبلہ یہی رہا. اگرچہ بنی اسرائیل بعد میں بخت نصر کا حملہ ہوا، بخت نصر کے دور میں پھر یہ پسپا کر دیے گئے، کچھ مار دیے گئے، کچھ نکال دیے گئے. یہ علاقہ، اس کو اس وقت بھی یروشلم کہتے تھے. جناب سیدنا داؤد علیہ السلام، وہ بھی اسی مقام پر، اسی جگہ پر ایک پوائنٹ ہے مسجد اقصی کے ہی ساتھ، اسی کے اندر ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ، ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، اونچا سا کوہ صفا مروہ کی طرح، اسی طرح کچھ اونچا سا ایک ٹیلا ہے. وہاں اسماعیل یا داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کی تاج پوشی بھی وہاں ہوئی. داؤد علیہ السلام کے بیٹے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام جو نبی بھی بنے اور بہت بڑی بادشاہت اللہ نے دی، ان کی تاج پوشی بھی وہاں ہوئی. وہاں ایک پتھر تھا جس کے اوپر ان کی تاج پوشی ہوئی. وہاں داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک عبادت خانہ بڑے درجے کا بڑا تعمیر کروایا، جو جنات کی مدد سے بھی تعمیر ہوا اور بڑے درجے پر ہوا. اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے لفظ ہیکل سلیمانی؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ہیکل سلیمانی تعمیر ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی یہیں پر ہے، بنی اسرائیل ان کے ساتھ یہاں پر ہے. جتنے انبیاء آئے ہیں ان کا مرکز، ان کا قبلہ یہ بیت المقدس ہی رہا. اگرچہ مختلف ادوار اس کے اوپر آئے، اس کو مسمار کر دیا گیا، ختم ہو گیا. یہیں پر دوسری قرآن کی آیت ہے جو جناب سیدنا مریم علیہ السلام کے متعلق ایک پورا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے.
کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند اللہ. مریم علیہ السلام الگ ایک محراب میں گئی، ایک محراب میں بیٹھی ہیں، محراب میں وہاں عبادت کی، وہیں اللہ نے ان کو رزق عطا کر دیا. اسی کے قریب میں ایک درخت جہاں پر جس کے متعلق قرآن کہتا ہے سورہ مریم کے اندر واقعہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ فجاء المخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. یہ مریم علیہ السلام کا واقعہ. مریم علیہ السلام کی عبادت کی جگہ جناب سیدنا مریم علیہ السلام نے عبادت فرمائی، اور مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہ مقام جہاں مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بھی اسی بیت المقدس کے قریب ہے، اسی کے پاس، اسی کے بالکل قریب ہے. بیت المقدس ہی کا علاقہ ہے، چند میل کے فاصلے پر. اب یہ الذی بارکنا حولہ کو سمجھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کے واقعات اسی مقام کے ساتھ منسلک ہیں، سارے نبیوں کے. یہاں پھر جناب سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق ان کی دنیا سے رخصتی ہوئی، اس کے متعلق دو نظریے ہیں. بڑی بحث ہوتی ہے اس کے اوپر، بڑی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، پوری تفصیل طلب مضمون ہے. یہودی یہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب دیے گئے ہیں، صلیب دیے گئے، اور مسیحی کہتے ہیں کہ صلیب دیے گئے ہیں اس کے بعد رفع ہوئے ہیں. یہودی کہتے ہیں صلیب دیے گئے ہیں پھر آسمان پر نہیں گئے. مسیح کہتے ہیں صلیب دیے گئے ہیں پھر 3 دن کے بعد آسمان پر گئے ہیں. صلیب کے اوپر یہ دونوں متفق ہیں، یہود و نصارہ دونوں متفق ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو صلیب ہوئی. مسلمان کہتے ہیں صلیب نہیں دیے گئے، ما قتلوا ما صلبوا ولكن شبه لهم، ان کی شبیہ کی ایک شکل اللہ نے دے دی، ان کو صلیب ہوئی. مسیح علیہ السلام کو صلیب نہیں ہوئی، لیکن آسمان پر گئے. بر رفعہ اللہ الیہ. اب مسیحی صلیب کے اوپر یہود کے ساتھ ہے کہ صلیب ہوئے، اور آسمان کے جانے کے اوپر اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ آسمان پر گئے. اب آسمان پر گئے یہ مسلمانوں اور مسیحیوں کا متفقہ نظریہ، صلیب ہوئی یہ یہود اور نصارہ کا متفقہ نظریہ. اس پہ تفصیل جب میں نے اشارہ ایک واقعے کا ذکر کیا ہے. اس سارے کا تعلق اسی مرکز اور اسی جگہ کے ساتھ ہے، یہی قبلہ ہے. جناب نبی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر روم کا حملہ ہوا. جو یہودی تھے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. یہ قرآن کی پوری آیت، پورا واقعات بیان، پوری تفصیل، ایک الگ الگ پوری تاریخ ہے. میں نے تو مختصر چند نام لیے ہیں، ان کے پیچھے تو پوری مستقل ایک تاریخ ہے. میں مقصود اصلی کی طرف لانا چاہ رہا ہوں اشارات دے کر. اب یہ جن انبیاء اور جن اقوام کے ساتھ منسلک ہیں، وہ جو یہودی کے نام سے مشہور تھے، وہ جب مسیح علیہ السلام کی پیروی میں آ گئے تو وہ مسیحی بن گئے. اب ان کا نام نصارہ ہو گیا، اب وہ عیسائی بن گئے. یہودی سے وہ عیسائی ہو گئے، مسیحی ہو گئے، کیونکہ مسیح علیہ السلام آ چکے تھے. اب 2 طبقے بن گئے، یہود اور نصارہ. مسیح علیہ السلام کے دنیا سے آسمان کی طرف جانے کے بعد، رفع آسمان کے بعد، ہم تو صلیب کے قائل نہیں ہیں، ہم تو رفع کے قائل ہیں کہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، صلیب نہیں ہوئی. آسمان کی طرف جانے کے بعد
کچھ سالوں کے بعد ہی حملہ ہوا اور پھر ان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا، مسیحی بھی وہاں سے نکل گئے اور پھر روم کا حملہ ہو گیا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی جو پورا علاقہ تعمیر کیا گیا تھا، جو معبد تھا، جو مسجد تھی، جو ٹیمپل کے نام سے مشہور تھا، ان سب کو گرا دیا اور مسمار کر دیا اور صفایا ہو گیا۔ بس وہ جگہ رہ گئی، کچھ نشانات رہ گئے، بڑی عمارت وہ سب گر گئی۔ یہ مسیح علیہ السلام کے بعد کا معاملہ ہے، ایک تفصیل طلب مضمون ہے۔ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر، تب تک بھی مسلمانوں کا قبلہ ابتدا میں یہی ہے، جیسے پہلے نبیوں کا قبلہ یہ تھا، مسلمانوں کا قبلہ بھی یہی ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اب یہ قبلہ مسلمانوں کا مخصوص کر دیا گیا مسجد حرام۔ اب مسجد حرام بھی قبلہ، اور پہلا قبلہ مسلمانوں کا بھی اور پہلے انبیاء کا بھی پہلا قبلہ بیت المقدس۔ اب دونوں، پہلا قبلہ ہمارے ہاں اسلام کے آنے کے بعد وہ منسوخ ہو گیا، اس کا حکم وہ مسجد قبلتین ہے، بیت اللہ مسجد نبوی کے پاس مسجد قبلتین مشہور ہے واقعہ سارا۔ یہاں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد اس مسجد اور اس علاقے میں اس وقت کن کی حکومت تھی، کن کے قبضے میں تھا۔ اب پوری توجہ رہیے گا، پورا اسلام آنے کے بعد اس وقت یہ علاقہ کن کے قبضے میں ہے؟ یہ مسیحیوں کے پاس ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک سریہ روانہ کیا، اسامہ بن زید کا لشکر جو روم کی طرف جا رہا ہے، جنہوں نے یہ آزادی بھی کروانی ہے، لیکن وہ نہیں جا سکا، نہیں ہوا، وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوا جو مقصود تھا۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا عمر گئے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہیں۔ وہاں اس وقت ایک بہت وہ ہیکل سلیمانی، وہ جگہ، وہاں گرجا تعمیر تھا، بہت بڑا گرجا تعمیر تھا۔ وہاں پہنچے ہیں، نماز کا وقت آیا تو سیدنا عمر نے فرمایا مجھے نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے کہا یہیں پڑھ لیں۔ فرمایا اگر میں نے نماز پڑھ لی تو مسلمان اس کو مسجد سمجھیں گے، مسجد بن جائے گی۔ تو وہاں ایک طرف جہاں ایک سیدنا عمر نے نماز پڑھی، وہاں پھر مسجد بنا دی گئی۔ اب سمجھ میں ذہن میں رکھیے گا، وہ ہیکل سلیمانی، وہ بیت المقدس کے آثار تو تھے، اگرچہ عمارت گرجے کی بن گئی، لیکن پہلے تو ہیکل سلیمانی، معبد اور تمام انبیاء کا مرکز تو موجود تھا، وہ آثار تو موجود تھے، وہ جگہ تو موجود تھی۔ وہاں پر سیدنا عمر نے نماز پڑھی، پھر وہاں مسجد عمر کے نام سے مسجد تعمیر ہوئی۔ اب وہ جگہ، اس کے اوپر ایک قبہ تعمیر ہوا، اور وہ قبہ آج کل براؤن رنگ میں اور بلیک کلر میں، ہلکا گرے کلر میں تصاویر میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ ہے مسجد اقصی۔ اور اس کے ساتھ جو جہاں پر داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی، سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی، براق کو جہاں باندھا گیا، سفر معراج میں نبی علیہ السلام تشریف آوری ہوئی، اور براق جہاں باندھا، وہاں پھر بنو امیہ کی حکومت میں وہاں پر ایک قبہ تعمیر کیا گیا، جس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، جو یلو کلر میں، پیلے رنگ میں ہمارے سامنے عام وہ دکھائی دیتا ہے۔ اب دو قبے دکھائی دیتے ہیں، ایک قبہ گرے رنگ میں ہے، ایک قبہ بالکل یلو کلر میں، جس کے اوپر سونے کا پورا کور چڑھایا ہوا ہے، سونا اس کے اوپر چڑھا ہوا۔ یہ دو پوائنٹ ہے، میں نے ابھی تک پوری تاریخ ذکر کی ہے۔ اب یہ مسلمانوں کے پاس آ گیا اور بڑے آرام سے مسیحیوں نے دیا، انہوں نے اپنی کتابوں میں شرائط دیکھی، سیدنا عمر گئے، شرائط دیکھی، شرائط دیکھنے کے بعد انہوں نے چابیاں سپرد کر دی، مسلمانوں نے ان کو امان دے دی۔ اب یہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، وقت گزرا، مسلمانوں کے پاس سے پھر چھن گیا، نور الدین کے دور میں پھر دوبارہ محنت ہوئی، نتیجہ مرتب نہ ہوا، صلاح الدین ایوبی نے واپس لے لیا، پھر مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اب میں بہت شارٹ جانا چاہ رہا ہوں۔ پھر جرمن اور برٹش، برطانیہ اور جرمن کی جو دو آپس میں جو تصادم ہوا، اس سے پہلے یہ مسلمانوں کی ہی قبضے میں تھا اور پورا علاقہ بھی مسلمانوں کے پاس تھا۔
اور یہاں خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ کے پاس سارا، اور یہ مکہ مکرمہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، تینوں خلافت عثمانیہ کے دور میں مسلمانوں کے پاس ہے، اور خلافت عثمانیہ ترکی اس کے اوپر حکومت کر رہی ہے، پورا مرکز، ہمارے تینوں مرکز۔ یہود نکل چکے ہیں، جرمنی میں ہٹلر نے ان کو ہولوکاسٹ کے نام سے ایک مشہور ایک واقعہ ہے ختم کر دیا ہے، ان کی سازشوں کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، مار دیا، زندہ مار دیا ان کو، بہت سو کو کچھ بچایا کچھ چھوڑ گئے، یہ تتر بتر ہو کے پوری دنیا میں پھرتے رہے یہود۔ اب برٹش دور میں برطانیہ اور جرمنی دونوں کا آپس میں تصادم ہے، اور خلافت عثمانیہ میں مسلمان جرمنی کی حمایت میں ہیں، اور یہ روس اور بقیہ کئی علاقے یہ جرمنی کی اپنا برطانیہ کی حمایت میں ہیں۔ خلافت عثمانیہ ہمارے مسلمانوں کی مرکزی قوت تھی۔ 1919 میں اسی خلافت عثمانیہ کا جب سقوط ہوا اور اس میں مسلم عرب ممالک، یہ عرب ممالک کا ہی پورا خطہ ہے، جہاں فلسطین ہے یہاں عرب آباد ہے، عرب ہی حکمران تھے، عرب علاقے ہیں سارے، جارڈن اردن اس کے ساتھ ہے، فلسطین ہے ساتھ، مصر ہے ساتھ، لگتے ہیں سارے، ان پورے علاقوں میں عرب حکمران ہیں، عرب حکومت چلتی ہے۔ اب برطانیہ نے عرب کے ساتھ یہ بات کی، شریف مکہ کے ساتھ، کہ اگر تم میری حمایت کرو خلافت عثمانیہ کے مقابلے میں تو پھر جہاں جہاں تم آزاد موجود ہو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، وہ خطے تمہارے نام کر دیں گے۔ شریف مکہ یہ والی تو ہیں مکے میں، لیکن اصل مرکز ترکی ہے خلافت عثمانیہ کا۔ ان کو یہ درمیان میں برطانیہ نے ہوا دی کہ ہمارے ساتھ حمایت کرو، ہم خلافت عثمانیہ کے مقابلے میں آتے ہیں، جہاں تمہاری اپنی گورنری ہے وہ تمہارے پکی تمہارے نام ہو جائے گی۔ اب یہ مسلمان کے خلاف آیا ہے، یاد رکھیے، مسلمان کے خلاف آیا ہے، برطانیہ نے خریدا ہے، مسلمان درمیان میں آیا ہے، پریشانی بنی ہے۔ بہرحال یہ بھی خلافت عثمانیہ چلی گئی، اور جن کو وہ لولی پاپ دیا گیا تھا ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، شریف مکہ بھی وہاں سے نکلنا پڑا، کچھ نہیں ملا، ہاتھ نہیں آیا، مسلمانوں کا مرکز تباہ ہو گیا، مسلمان اپنی قوت کمزور کر گئے، برطانیہ سب پر راج کر گئی۔ اب برطانیہ کا جو راج آیا ہے 1919 کے بعد، یہاں سمجھنا ہے مجھے، آخری آپ سے 5 منٹ مطلوب ہے، توجہ رکھیے، میں بڑی محنت سے ایک مضمون کو لے کر آپ تک پہنچا رہا ہوں، مقصود کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت مسئلہ کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا، یہ تھا تاریخی پس منظر۔ 1919 میں اب جہاں جہاں یہودی آباد تھے، برطانیہ نے، یہودی برٹش حکومت نے یہود سے رابطہ کر کے ان کو جمع کیا، اپنے ساتھ ملایا، کیا ہو ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، کیونکہ جرمنی یہود کو دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اب جرمنی کے ساتھ برطانیہ کے مقابلہ تھا، برطانیہ نے یہود کو اپنے قریب کرنا چاہا، ان کو جمع کرتے 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 ان کو یہاں اسرائیل کے نام سے، اب جو اسرائیل ہے وہاں پہنچانا شروع کر دیا، کیونکہ قبضہ فلسطین پر برطانیہ حکومت کا، خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی ہے، بیت المقدس برطانیہ حکومت کے ایریے میں آ چکا ہے، پورا علاقہ کور ہو چکا ہے، پھنس چکے ہیں، پریشانی بن گئی۔ ہاں البتہ مکہ مدینہ ان حکمرانوں کو مل گیا، عرب کو ملا بھی کیسے ہے کہ اصل قوت اپنی ہے، براہ نام وہ فرنٹ پر مسلمان حکمران۔ مسجد اقصیٰ کا کنٹرول اور اس کے قریب پورا علاقہ ابھی بھی مسلمانوں کے پاس ہی تھا، مسلمان موجود ہے وہاں پر، لیکن ساتھ آباد کرنا شروع کر دیا یہودیوں کو، دنیا سے اکٹھا کیا برطانیہ، یہودی وہاں پہنچانے شروع ہوئے تھوڑے تھوڑے یہودی۔ یہاں سارا ان کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا، میں چونکہ چینل پر چل رہے ہیں اور ریکارڈ پر ہے اور مجھے بھی آواز ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قصور سے، یہاں ابتدا میں مسلمانوں سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ جب یہودی آنے لگے تو مسلمانوں نے زمینیں بیچنا شروع کر دی، فلسطین کی زمینیں مسلمانوں نے بیچنا شروع کر دی، انہوں نے منہ مانگے دام لینا شروع کر دیا، خریداری کی انہوں نے کچھ حصے کی، مسلمان دینا شروع ہو گئے، منہ مانگے پیسے آ رہے ہیں، اس کا نتیجہ، اس کا نقصان پھر ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہ تباہی اس وقت فتوے چلے، آج بھی وہ ریکارڈ پر ہیں کہ کیا یہ بیچنا جائز ہے یا نہیں، اس کے اوپر پوری ملک میں دنیا میں فتوے چلے ہیں کہ یہ بیچنا جائز ہے کہ نہیں، عرب علاقے کو بیچنا، ان کے لیے درست فروخت کرنا۔ اب وہ اس وقت کچھ علاقوں کچھ لوگوں نے بیچا، شروع میں تو
یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اس وقت یہ بڑے حکومت کر لیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ 47 میں پھر ان کی حکومت آ گئی. 47 میں پاکستان بنا. اب آئیے مقصود اصلی کی طرف. پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ کس نظریے پر پاکستان بنا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ زبردست. میں دنیا لیول پہ اس وقت یہ میسج پہنچانا، اس لیے توجہ رکھیے گا، بڑا اہم ضروری ہے. ان کے لاشیں گرے ہیں، ہم ابھی تک تاریخ سمجھنے سے قاصر ہیں. اب لا الہ الا اللہ پر پوری دنیا میں ایک خطے کا وجود ہے جو خالص نظریے کی بنیاد پر ہے. 48 میں خالص نظریے کی بنیاد پر یہود کا وجود بنا، اسرائیل. انہوں نے اپنا وجود قائم کر لیا. اب دنیا میں 2 ایسے ممالک، ایسے خطے ہیں جن کا خاص وجود ہی ان کے مذہبی نظریے کی بنیاد پر ہوا ہے. یہود وہاں اکثریت پر ہیں، ان کو 48 وہاں مل گیا. مسلمان یہاں پر قیام پاکستان کے لیے بحث کر رہے تھے، یہاں پر ان کو مل گیا. دونوں اپنے نظریے اور عبادت مذہبی بنیادوں پر دونوں کو خطے ملے ہیں. اس لیے جناح صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو قطعاً تسلیم نہیں کر سکتے. مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا، پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کیا. شروع سے ہماری مقابلہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے. ان کو تو جگہ دی تھی کہ آ جائے، اب مسجد ہے، مسجد کے ساتھ یہاں جو شبہ آیا درمیان میں اس کا ازالہ کر دوں. اب مسجد ہے، مسجد کے ساتھ اگر کوئی مسیحی گھر لے لے یا ہندو گھر لے لے، اس کا مطلب اگر اس کو فروخت کر دیا جائے، فروخت پر پابندی تو نہیں ہو سکتی، لیکن کیا اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ وہ مسجد کے اوپر حاوی ہو جائے یا مسجد کے قریب مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دے. یہ تو اختیار نہیں دیا جا سکتا. لیکن چونکہ اس کی قوت آ گئی، یہ ظلم ہے. یہاں ایک اشارے سے یاد رکھیے گا، بالخصوص قصور والوں، آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں، میری بڑی تحقیق کے بعد یہاں تک پہنچا ہوں، ضائع نہ کر دیجیے گا. آپ کے قصور کے قریبی علاقوں کو مسیحی خطوں کے لیے بیچا جا رہا ہے. اب چلے جائیں میرے اب لاہور روڈ پر، قصور سے کراس کریں وڈانا، للیانی، مصطفیٰ آباد، صوبہ اصل، اور صوبہ اصل اور مصطفیٰ آباد للیانی سے دائیں طرف مشرق کی طرف جائیں، آپ کو بڑی بڑی کالونیاں نظر آئیں گی جو کرسچن کالونی کے نام سے بن رہی ہیں. مسلمانوں کو ان کالونی میں جگہ لینے کی اجازت نہیں ہے، پلاٹ نہیں ملے گا. خریدا مسیحیوں نے مسلمانوں سے، مہنگے داموں بک رہی ہیں. میں وہاں کا ہوں، میں وہاں علاقے سے واقف ہوں، میرے سامنے حوال ہے. مسلمان اس وقت بیچ رہے ہیں. آنے والے وقت میں کیا نقصان ہوگا اس کا ابھی تک ہم وہ سمجھ نہیں پا رہے، لیکن اندر پلاٹ لینے کی اجازت نہیں ہے، صرف مسیحی اس کو خریدے گا. بیچا مسلمان نے، پھر مسیحی کہتے ہیں کہ یہاں آبادی ہماری ہوگی. یہاں ایک میں اشارے سے میں نے کہا ہے کہ اس کو سمجھیے، وہ اسرائیل کی تصویر یہاں بنے گی مستقبل میں، اس لیے آج ہی سمجھنا ضروری ہے. بہرحال اسرائیل وہاں قابض ہو گیا، اسرائیل کی اپنی حکومت بن گئی. بعد میں اسرائیل کی 66 میں جنگ ہوئی ہے، مصر کے خلاف بھی، فلاں 2-3 ملکوں کے. اسرائیل پاور میں آ گیا، وہ جیت گیا. اس کے پاور میں آنے کے بعد اسرائیل نے اب یہ نعرہ لگایا سن 70 میں، توجہ رکھیے گا، اسرائیل کے وزیر اعظم کا یہ دعویٰ اور نعرہ تھا کہ اب اگلی باری پاکستان کی ہے اور ہم پاکستان کو لیں گے. کیوں؟ کہ اسرائیل مذہبی بنیاد پر بنا ہے اور پاکستان بھی اسلام کی بنیاد پر بنا ہے. مذہبی خطے کے مقابلے میں اگر دنیا میں کوئی آواز اٹھانے والا ملک ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہوگا جو مذہب کی بنیاد پر بنا ہے، اور وہ صرف پاکستان دنیا میں موجود ہے. یہ بہت بڑا ایک ان کی سوچ ہے، ان کو نظر آ رہا ہے. اس لیے عزیزو، یہاں اس بات کو ہم جب یہاں تک پہنچ گئے، اب یہ اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے، اسرائیل چاہتا کیا ہے، اس وقت کی جنگ کیا ہے. 3 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. اسرائیل اس وقت اپنا گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں ہے. وہ اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مدینہ منورہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ منورہ میں یہود قبائل آباد تھے جن کو نکالا گیا ہے. حقیقت میں مدینہ منورہ بھی ہمارا ہے، اور مدینہ منورہ کے بعد مکہ مکرمہ کے راستے تک انہوں نے اپنے نقشے میں لائن لگا دی ہے کہ بالآخر ہم نے فتح کرنا ہے اور مدینہ منورہ ہم نے حاصل کرنا ہے. یہ ویژن ہے. ابھی سے غزہ کی بمباری نہ سمجھیے کہ ہم غزہ تک بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داری سمجھیے کتنی اہم ذمہ داری ہے، اور ان کی سوچ کیا ہے. کیا وہ غزہ تک رک جائیں گے؟ وہ آگے بڑھنے کے چکر میں ہیں. اور ہماری اس وقت ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ پاکستان نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، سب سے پہلا حق پاکستان کا ہے، اور وہ بھی 70 میں پاکستان کو چیلنج کر چکے تھے بحیثیت مسلمان اہل اسلام کی.
اور بحیثیت پاکستانی بالخصوص ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی ذمہ داری کا ثبوت پیش کریں۔ بحیثیت مسلمان کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث سنی اور بات ختم کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ایک جسم کے مانند ہے، ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تڑپ جاتا ہے، آنکھ میں درد ہو جسم تڑپتا ہے، سر میں درد ہو جسم تڑپتا ہے، پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، کہیں بھی تکلیف کسی کو ہوئی تو مومن ایسا ہونا چاہیے کہ ہر خطے کے مومن تڑپ جانے چاہیے۔ اللہ کے نبی کو مطلوب ہے، ایمان کی یہ نشانی ہے۔ اب ہم سے ایک تقاضا ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے تو کم از کم آخری درجے میں اپنے اندر وہ تذکرہ، اپنی عید کی خوشیوں میں بچوں کے وہاں کے مظلوم بچوں کی وہ آہیں، وہ سسکیاں، اور اپنے کھانے پینے کے اندر ان مصنوعات کا بائیکاٹ۔ افسوس کی بات نہیں ہے، آپ اس میں ہم بیٹھے ہو، آپ میرے علاقے کے، میں بھی قصور کو یہی پلا بڑھا، اپنے علاقے کے جاننے والے آپ مجھے اکثر میرے والد صاحب کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اس وقت بائیکاٹ کا زور جو لگایا جا رہا ہے وہ درخواست کن سے کی جا رہی ہے اس وقت؟ مسلمانوں سے ہے کہ نہیں؟ توجہ رکھیے، مسلمانوں سے ہے کہ نہیں؟ جو بیچ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی دکانیں ہیں یا نہیں؟ تو کیا اس وقت مسلمان اتنا کمزور ہوا ہے یا نہیں؟ بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان، اور آواز بھی کن کو مساجد میں لگائی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کو۔ تو پھر کہاں پر بائیکاٹ کون کرے گا؟ غیر نے تو کرنا نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم ان کا معاشی، اب آپ توجہ رکھیے، اگر 1 روپیہ ایک آدمی کی وجہ سے نفع ہوتا ہے تو 22 کروڑ کی وجہ سے ایک دن میں کتنا نفع ہوا؟ کتنا ہوا جی؟ 22 کروڑ۔ اگر 1 روپیہ ہم عطیہ کریں تو ایک دن میں کتنا پہنچے گا؟ ہماری ایک ویژن ہونی ضروری ہے۔ عالمی سطح پر ہماری نہیں ہو رہی، ہم ملکی سطح پر نہیں ہو رہی، ہمیں وہ لائحہ عمل نہیں مل رہا، تو مسجد کے اعتبار سے مومن ہونے کے ناطے چند افراد اور اس آواز کے ذریعے جہاں تک آواز پہنچے، کم از کم ہم 2 اہتمام تو کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی دعاؤں سے ان کو یاد کریں اور ان کی اس کیفیت کو اپنے دل میں محسوس کر لیں ایمان کے تقاضے کے پیش نظر۔ نمبر 2، اپنے کھانے پینے استعمال کی مصنوعات میں دکان والے سے جا کے پوچھیں۔ میں عملاً کہہ رہا ہوں، کل میں نے کیا ہے، بڑے بڑے سٹورز پر گیا ہوں تو میں نے پہلے پوچھا پاکستانی برانڈ ہے تو دیجئے، نہیں ہے تو نہ صحیح، میں نہیں پیتا۔ بھئی ایک طرف میں پی رہا ہوں، دوسرے طرف میرے مظلوم بچے کو یہ آواز پہنچ رہی ہے، یہ دیکھو مسلمان پی رہا ہے، ہم نے اتنا تمہارے علاقے میں بیچ دیا، ہم نے تمہارے علاقے میں، تم مسلمان ہماری خریداری کر رہے ہیں، ہماری پوری پروڈکٹ، ہماری معیشت تمہاری وجہ سے، تمہارے مسلمانوں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ تم تو اتنے کمزور ہو کہ تمہارے مسلمان، خطے کے مسلمان ہمارا کاروبار بھی نہیں کمزور کر پا رہے۔ بتائیے ان بچوں اور ان ماں اور ان جوانوں، بے بس لاچاروں کی زبانوں سے کیا ہمارے متعلق نظریہ قائم ہوگا، یا اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کیا ہماری شکایت کریں گے؟ توجہ طلب مطلوب ہے کہ نہیں؟ بھئی نمازیں روزے کس لیے تھے؟ ہم تو رمضان میں افطاریاں کروانے والے ہیں، ہم تو صدقات فطرانہ پوچھنے والے ہیں، اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے مقابلے میں معاشی اعتبار سے ہم کنٹرول نہیں کر رہے۔ 5 روپے کا بسکٹ، اپنے لیے صابن۔ کیا ہوگا اگر ہم ایک چیز کو، عادت کو چھوڑ دیں؟ اس کے لیے آپ سے تقاضا ہے، بحیثیت مسلمان، میں نے پورا ایک تاریخ رکھی ہے، ذمہ داری دی ہے، ہماری ذمہ داری 2 دی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے بھی، پاکستانی ہونے کے ناطے بھی۔ اور آج اگر پاکستان اس میں بیدار نہ ہوا تو سن 70 میں اسرائیل کا وزیر اعظم دعویٰ کر چکا ہے کہ اگلی باری پاکستان کی ہے، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ ان کو پاکستان اور امت مسلمہ سے ہے، جن کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی۔ ہماری پاور ہے اللہ کے ہاں، اللہ نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق ہے، مسلمان اپنی غیرت کا تقاضا کرتا ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں قتال بھی نہیں کر سکتے؟ کمزور بچے آوازیں دے رہے ہیں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، آوازیں دی جا رہی ہیں، پکارا جا رہا ہے کوئی ہمیں بچانے والا، ہے کوئی حمایت کرنے والا، ہے کوئی ہمارے ساتھ تعلق کرنے والا، ہے کوئی ہماری تائید کرنے والا؟ قرآن ترجمانی کر رہا ہے 5ویں سپارے کی یہ آیت، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان بچوں کے مقابلے میں، ان جوانوں کے مقابلے میں تمہیں کیا ہو گیا، تم قتال بھی نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہم نہیں کر سکتے۔ اب میں آخری اس درجے کے ساتھ میں آخری جملے کی کہوں کہ قرآن کے تو بڑے درجے میں ہم سے امید رکھ کے ہم سے مانگا ہے، ہم سے طلب کیا ہے کہ اٹھو اور قتال کرو، وہ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ کیا ہم مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے؟
امید ہے آپ کو میری بات پوری سمجھ آئی ہوگی اور اس گہرائی کو سمجھے ہوں گے. ہمیں خطہ بھی مطلوب ہے. اگر یہ آج اور اگلی بات حماس نے کیا کمایا اور کیا ہوا. کل ان کے اپنے حماس کے اسماعیل ہنیہ کے بیٹے شہید ہو گئے. اب تو وہ شوشے بھی اڑ گئے کہ ان کی قیادت کے بندے نہیں مر رہے. کل کے اپنے اسماعیل ہنیہ حماس کے مرکزی رہنما کے بیٹے شہید ہو گئے, پوتے شہید ہو گئے, خاندان لٹوایا انہوں نے. 5 اکتوبر سے پہلے 5 اکتوبر تک ایک نتیجہ جملے پر غور رکھیے گا, میری بات کا آخری جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا, امانت سمجھیے گا. 5 اکتوبر تک پوری دنیا میں اسرائیل تسلیم کرنے کی جس درجے پر بات ہو رہی تھی, کیا آج دنیا میں وہ فضا ہے؟ 5 اکتوبر تک اسرائیل کو پوری دنیا میں تسلیم کرنے کی بات ہو رہی تھی, کیا آج دنیا میں وہ فضا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے؟ یہ اکتوبر کا 8 اکتوبر کا ان کا حملہ, انہوں نے پورا منصوبہ سینکڑوں سال بلکہ یہ پورے 70 سال کا پورا منصوبہ اسرائیل کا تباہ کر کے رکھ دیا ہے. وہ کامیاب ہوئے ہیں. ہم سے امید رکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی غیرت ہمت کر جائے, بڑھ جائے, ان کے حوصلے بلند ہو جایا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں میزبان ذوالفقار شبہ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور. میں اس وقت جامع مسجد عثمانیہ مکی بستی چاشا قصور میں موجود, جہاں پر ضلع قصور کے فیمس مذہبی اسکالر قاری محمد سفیان نے جمعۃ المبارک کے موقع پر بیت المقدس کی تاریخ کے حوالے سے معصوم فلسطینیوں کے حوالے سے جس طرح بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا جا رہا ہے, بڑا تفصیل کے ساتھ فرصت بیان کیا. اور اس موقع پر نمازوں کی کثیر تعداد موجود تھی. کہ آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا. انشاءاللہ ایسے خوبصورت پروگرام اپنے چینل گلستان نیوز پر لے کر آئیں گے. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا. اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.